الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم سمجھ جائے اگر تو اپنا مسلمان ہونا انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان بھائیوں السلام علیکم ہر اچھے اور برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے اور دنیا کے اندر پیش آنے والے معاملات حالات واقعات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز اعمال ہیں اور دنیا کے اندر پیش آنے والے واقعات پر انسانی تجربہ بھی یہ بتاتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے
اور اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ بہت ساری قوموں اور لوگوں کو جو عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ان قوموں پر اور ان لوگوں پر دنیا کے اندر مختلف جو عذابات آئے ہیں وہ اس کی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہی ہیں۔ اور یہ عذابات مختلف ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ مثلا کسی قوم کا غرق ہو جانا، کسی قوم کا دنسا دیا جانا، کسی قوم کا طوفانوں کی نظر ہو جانا، تو مختلف عذابات کے اندر اللہ نے قوموں کو مبتلا کیا ہے۔ اور قرآن مجید سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اسی مناسبت سے کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں صرف پاکستان کے اندر نہیں اور ممالک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے مختلف عذابات واقع ہو رہے ہیں، میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اسی کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ مختلف قومیں مختلف عذابوں کے اندر مبتلا ہوئی ہیں۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنی قومیں ہلاک کی، جتنی قوموں کو ہم نے پکڑا، اخذنا بذنبہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تیز ہوائیں بھیجیں، أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تیز ہوائیں ان پر ہم نے بھیجیں، طوفان آئے جو انہیں اڑا کر لے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے۔ فلپائن کے اندر یہی عذاب آ رہا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کتنے لوگ جو ہے مر گئے اور کئی لوگوں کا پتہ ہی کوئی نہیں گئے کدھر ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو کر، غوطے دے کر، جیسا کہ فرعون۔ آج بھی یہ عذاب واقع ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر سیلاب آیا ہے نا، وہی صورت بنی ہوئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو ہم نے
زمین میں دھنسا دیا قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسے تھے کہ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، کڑک سخت آواز جس کی وجہ سے دل پھٹ گئے، ختم ہو گئے. رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں اور پکڑ آ جاتی ہے. اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک اور مقام یہ سورۃ الروم ہے، پارہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی عذاب کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے، عذاب کے سبب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی کے اندر، تری کے اندر فرمایا جو فساد ظاہر ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی زمین بڑی خوشگوار ہے، بڑی قابل استعمال ہے، قابل تعریف ہے، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن سیلاب آنے کی وجہ سے وہ زمین خراب ہو جاتی ہے، اس پر فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہی وجہ اس کے خراب ہونے کی. بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے خراب ہوا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالی چکھائے بعض ان عملوں کا بدلہ تمہیں دے، سزا تمہیں دے، عذاب چکھائے. اس لیے اللہ تعالی یہ عذاب بھیجتے ہیں. تو عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کا عمل، مسلسل نافرمانیاں. سورۃ الشورى ہے اور پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں آزمائش پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، عمل کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے، فرمایا ان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ تم پر مصیبت آن پڑتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے عذاب تو ایسے ہیں جن سے اللہ درگزر کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا بوڑا جو عذاب آ رہا ہے نا، یہ سارے عملوں کا نہیں ہے. اگر میں سارے عملوں کا تمہیں عذاب دینا شروع کر دوں تو پھر جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تم زمین پر ایک بھی نہ بچے. اتنی نافرمانیاں ہیں، اتنی خطائیں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض خطاؤں کو میں درگزر کر دیتا ہوں، ان کا میں سزا نہیں دیتا، ان کی انتقام نہیں لیتا. بعض کا میں انتقام لیتا ہوں، اور وہ بھی سبق دینے کے لیے. فرمایا ہم نے تمہارے عملوں کی وجہ سے جب بھی پکڑا ہے، تمہیں پکڑا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح یہ جو عذاب ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. کتنی قسم کا؟ ایک چھوٹا عذاب اور ایک بڑا عذاب. چھوٹا عذاب کیا ہے؟
کبھی کوئی زلزلہ آ جانا، کبھی کوئی فتنے پیدا ہو جانے ہیں، کبھی قتل شروع ہو جانے، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ بڑا عذاب تو آخرت میں، جہنم کی صورت میں، فیعذب اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ بڑا جو عذاب دیں گے جہنمیوں کو، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں کے لیے۔ چھوٹے موٹے عذاب جو ہیں وہ دنیا میں ملتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا ہیں، کبھی کوئی فتنہ جو ہے برپا ہو گیا، کبھی قتل شروع ہو گئے، کبھی باہمی اختلاف شروع ہو گیا ہیں، ایک دوسرے نال لڑنا شروع کر دی۔ یہ سارے عذاب اب موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ زلزلے بھی آتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہیں، باہمی اختلاف بھی ہے، بھائی بھائی سے مل کر راضی نہیں، جو بھی شعبہ ہے اس میں اختلافات موجود ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف تو نہیں نہ ہوتا، لیکن اختلاف ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، باہمی اختلاف۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں، پارہ نمبر بھی 21 اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر بھی 21، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، البتہ ہم چکھاتے ہیں ان کو عذاب ادنا، عذاب چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر جو کہ بڑے عذاب نہیں ہوتے، لعلہم یرجعون، اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں، یہ واپس لوٹ آئیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ چھوٹے موٹے عذاب، یہ زلزلے، یہ فتنے، یہ اسی طرح جو عذاب آتے ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی ہوائیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم تمہارے سبق کے لیے بھیجتے ہیں۔ لیکن پھر بھی سبق آتا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور بنا بھی مسلمان ہی رہے ہوتے ہیں، کافر نہیں، مسلمان۔ یہ جب زلزلے آیا کرتے تھے نا، وہ 2014-15 میں زلزلہ ایک آیا تھا، تو اس وقت اسلام آباد کے اندر میرا جانا ہوا، تو وہاں پر عزیز ہیں وہ بتا رہے تھے، بس اسی دوران یہ زلزلے اکثر رات کو جھٹکے تھوڑے بہت لگا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے شہری مذاق بنا رہے ہیں، اگر تو لمبا زلزلہ آئے نا، جھٹکا تھوڑا تیز ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کال کی ہے، اور اگر چھوٹا جھٹکا ہو، تھوڑا جھٹکا ہو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسکال دی ہے، مذاق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ عذاب کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ تم کیا کرو؟ سبق حاصل کرو، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، اور مسلمان الٹا مذاق بنانے لگ جاتے ہیں، پھر مزید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور برستی ہے اور عذاب اور بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم یہ عذابات اس لیے بھیجتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے سبق حاصل کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر بھی اسی بات کا تذکرہ کیا، فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی تمہارے اوپر سے عذاب بھیجتے ہیں، کبھی تمہارے نیچے سے عذاب بھیجتے ہیں، اور کبھی تمہارے اندر ٹولیاں بنا بنا کے، پارٹیاں بنا بنا کے ایک دوسرے کو لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا باہمی اختلاف۔ سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ بھی لڑ رہی ہیں، اگر مولوی تو وہ بھی لڑ رہے ہیں، ایک پلیٹ دبا کے کھا نہیں سکتے، اگر کھا بھی لین تو پچھو منافقت، ہاں ایسے ہی نا۔ اس لیے فرمایا ٹولیاں بنا دیتا ہوں، مختلف جماعتیں بنا دیتا ہوں، پھر یہ لڑتی رہتی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟
اللہ نے تو فرمایا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، نافرمان نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور فرقے نہ بناؤ، جماعتیں نہ بناؤ، بٹو نہیں، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آج کوئی قرآن متفق قرآن پہ ہونے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ بات تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم قرآن پر متفق ہیں سارے مسلمان، اور بھائی بند قرآن پر متفق ہو، کھلے قرآن پر متفق ہو کے دکھاؤ۔ بند قرآن پر متفق ہونے سے ایمان نہیں بنتا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن پر متفق ہیں، لیکن بند قرآن پر۔ اتفاق جب قرآن کھلے پر ہو جائے گا پھر امن بھی آ جائے گا، پھر ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے، پھر اللہ سے ڈر بھی جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی عذاب بھیجتے ہیں، چھوٹے عذابوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ قابل ضرورت چیزیں جو ہوتی ہیں، ضرورت کی چیزیں، وہ انسان استعمال نہیں کر پاتا۔ ضرورت کی چیزیں، ضروری اشیاء انسان استعمال نہیں کر پاتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا ہے، اور اس کی آیت نمبر 133 میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ ایک قوم کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُّوفَانَ، ہم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ عذاب کی صورتیں کیا تھیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر طوفان بھیجا، والجراد والقمل، مینڈک بھیجے، جوئیں بھیجیں، والضفادع والدم، خون کی صورت میں عذاب بھیجا، آیات مفصلات، یہ ہماری واضح نشانیاں ہیں۔ اس قوم پر عذاب آیا نا، اور عذاب کیا ہے؟ کھانے کی چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس میں مینڈک بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ اب کھانے کی چیز ضروری اشیاء ہے نا، لیکن اب استعمال کے قابل نہیں رہی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کھانا سامنے پڑا ہوتا، سالن جو بھی، اس میں دیکھتے دیکھتے وہ سارا خون کے اندر تبدیل ہو جاتا، خون ہی خون بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب ضروری چیز تھی، اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ ضروری اشیاء جو ہوتی ہیں وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ چیزیں اتنی رکھتے ہیں سنبھال کے وہ اندر پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہے، خود بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں دینی، خود بھی استعمال نہیں کرنی، پڑی پڑی خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس کو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بڑی میرا کوئی ذہانت ہے، بڑا کوئی میری خیر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ ہم ضروری اشیاء کو ناقابل استعمال بنا دیا کرتے ہیں، اور آخر یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں نا دنیا کے، قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کا ذکر ہے، اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا بڑا عذاب وہ آخرت کا عذاب ہے، کفار کے لیے ہوگا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے لیے وہ ہوگا، منافقوں کے لیے ہوگا، اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو عذاب کی شکلیں بیان کی گئی ہیں، کن شکلوں میں آتا ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم طوفان کی شکل میں بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کو غرق کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو دنسا دیتے ہیں، کبھی شکلوں کو مسخ کر دیتے ہیں، شکلیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی قوم بھی گزری ہے کہ جس پر عذاب آیا ہے کہ اللہ نے ان کی شکلیں
تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دیا تھا. قردۃ خاسئین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بندروں میں کنورٹ کر دیا، شکلیں تبدیل کر دی. یہ اللہ کا عذاب نافرمانیوں کی وجہ سے. فرمایا مختلف عذاب کی جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اب وہ صورتیں بیان کروں تو وقت زیادہ لگ جائے گا. چند باتیں جو ضروری ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں. اب عذاب تو آ رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں. کبھی زلزلے کی صورت میں آتا ہے، کبھی قحط سالی کی صورت میں آتا ہے، کبھی بھوک کی صورت میں آتا ہے. یہ بھوک بھی عذاب ہے. کبھی خوف کی صورت میں آتا ہے، کبھی ہواؤں کی صورت میں ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں ہے. لیکن ان عذابات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جو قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت تیز ہوا چلا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں چلے جاتے. مسجد کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھتے، نماز پڑھتے. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ اگر یہ جو ہوا آ رہی ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے تو پھر ہم اس ہوا کے طلبگار ہیں، اور اگر اس ہوا کے اندر یا اللہ ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے، اس ہوا کے اندر اگر ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے، آزمائش ہے، تو یا اللہ پھر ہم اس ہوا سے پناہ مانگتے. ڈر جایا کرتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں پھر بھی فکر نہیں ہوتی. ہم فرض نماز بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر نفل نماز ادا کیا کرتے تھے نا، اور اللہ سے مانگا کرتے تھے. ہم اللہ کے عذاب سے ڈر کے فرض بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. لوگ فرض بھی نہیں پڑھتے، نفل تو دور کی بات ہے. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، نماز ادا کر کے اللہ سے مانگنا. تو عذاب سے بچنے کی صورت یہی ہے، ایک تو اللہ سے مانگا جائے، اور دوسرے نمبر پر توبہ کی جائے. کیا کی جائے جی؟ گناہوں سے توبہ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں جتنے بھی عذابات آپ کے حق میں لکھ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ٹال دوں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قوم یونس نے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا، ہاں توبہ کا وقت کیا ہے، عذاب نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے. یہ نہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے اس وقت بندہ کہ یا اللہ ہن معاف کر دے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے توبہ کی، اب وقت ہے. اور توبہ بھی کیسی ہو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اللہ سے. اور توبہ بھی کون سی؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. کون سی توبہ؟ سچی توبہ کرو. یہ نہیں کہ زمین ہلنے لگ جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، زمین ہلنی بند ہو، پھر وہی کاروبار میں دھوکہ، پھر وہی کاروبار کے اندر جھوٹ، پھر وہی کاروبار کے اندر فراڈ. ادھر سے زلزلہ رکتا ہے، ادھر سے پھر دوبارہ فراڈ شروع ہو جاتا ہے. ایسی توبہ نہیں کرنی. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میرے سامنے توبہ کرو، لیکن توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. کون سی توبہ؟ سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جس وقت تم سچی توبہ کر لو گے نافرمانیوں سے رک جاؤ گے. سچی توبہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ جو گناہ ہو گیا مجھ سے، میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، میں اس پر نادم بھی ہوں، اور آج کے بعد یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ ہوتی ہے.
اور پھر سچی توبہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس وقت تم سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا کر میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ سچی توبہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور سچی توبہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر جس وقت تم مر جاؤ گے قیامت برپا ہو جائے گی، جنت جہنم کے فیصلے ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے سچی توبہ کی ہوگی وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اسے رسوائی سے محفوظ کر لوں گا، رسوائی کے دن سے اسے بچا لوں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ہم بچ جائیں تو پھر سچی توبہ کیا کرنی پڑے گی؟ سچی توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے اوپر سے آنے والے عذاب ٹال کر، انہیں روک کر تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ دیکھیے حوالہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9، رب العالمین کا قرآن فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہ آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت کوئی قوم، کوئی ایمان والے، کوئی بستی، کوئی لوگ جس وقت ایمان لے آتے ہیں اور مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن اگر کوئی قوم جھٹلانے لگ جائے، ہمیں جھٹلا دے، ہمارے نبیوں کو جھٹلا دے، ہماری ضروریات دین کو جھٹلا دے، ہماری نشانیوں کو جھٹلانے لگ جائے، ہماری قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے لگ جائے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم انہیں نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سچی توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنی پڑے گی، اللہ سے پناہ مانگنی پڑے گی، پھر یہ عذاب رک سکتے ہیں، وگرنہ یہ عذاب نہیں رک سکتے۔ یہ بھوک کا عذاب، قحط سالی کا عذاب ہے، طوفانوں کی صورت میں جو عذاب ہیں، سیلابوں کی صورت میں جو عذاب ہیں، یہ عذاب وگرنہ نہیں رکیں گے اگر توبہ نہیں ہوگی۔ اور میرے دوستو، جس نے سچی توبہ کر لی نا، جس نے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی، وہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے گا نہیں۔ 5 وقت تو دور کی بات ہے، وہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرو اپنے رب سے۔ سچی توبہ کرنی کوئی نہیں، وعدے تو کرتے رہنا ہے۔ چلو جی صبح نماز شروع کریں۔ میں ایک دوست ہیں، انہیں نماز کی دعوت دی اور مسلسل میں دیتا رہتا ہوں، یار نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دیکھیں اللہ کی توفیق ہوتی ہے، دروازے کے سامنے مسجد ہوتی ہے لیکن بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ اس وجہ سے بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دروازے کے سامنے مسجد ہے، گھر کے دروازے سے نکلنا ہے، مسجد کے دروازے میں داخل ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی نماز کی توفیق نہیں ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار نماز پڑھا کرو، قریب مسجد ہے، نماز پڑھا کرو، صبح سے شروع کریں گے، پتہ نہیں وہ صبح کب آنی ہے۔ اکثر دوست یہ کہتے ہیں، میں تو ایک ہی بات کر رہا ہوں، اکثر ایسے ہی کہتے ہیں، جنہیں بھی کہا جاتا ہے یار نماز پڑھا کرو، بس جی پڑھا کیا ہوں، صبح شروع کریں گے، پتہ نہیں وہ صبح کب آنی ہے۔
وہ صبح تو کو نہیں آنی لیکن موت آ جانی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سچی توبہ جو کرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور میں نے بتایا ہے کہ عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ سچی توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھ سے استغفار کرو گے میں عذاب روکوں گا اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھولوں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فرمایا سچی توبہ کرو، استغفار کرو، میں آسمانوں سے بھی رحمتیں برساؤں گا اور زمین سے فصلیں اگاؤں گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں میں تمہاری مدد کروں گا۔ سچی توبہ کرو اور استغفار کرو۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔